مقدمہ ذن القعد اسلام کے 4 مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو حرمہ اور تقدیس کا خصوصی درجہ حاصل ہے۔ رب لفظ نقید کے معنی بیٹھنا ہے، اس لیے اس ماہ میں تلواریں ڈیکنے کی بجائے امن و سکون کا پیغام عام ہوتا ہے۔ اس تحریر میں ہم ذن القعدہ کی فضیلت، اس ماہ کی اہمیت اور اہداف عبادت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ایک ذن القعدہ کا نصاب ورق اسلامی قمری سال کے چوتھے مہینے کے نام 4 حرم مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے: ذن القعدہ، ذن الحجہ، محرم اور رجب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک عدد مہینوں کا تقاضا اللہ کے ہاں 12 ہے، جو ارشاد کرتا ہے 4 حرام مہینوں کے ساتھ۔ سورۃ التوبہ 36۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک دیگر ماہ سے حرام و معزز ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ و فسادات پر پابندی ہے اور امن و امان کا درس دیا گیا ہے، دو حرمت اور امن کا پیغام۔ رسول اکرم نے فرمایا، الحرامات الشویرہ زاو القیدین، ابو داؤد۔ یعنی ذن القعدہ حرمت و امن کا مہینہ ہے، اس میں لڑائی نہیں ہوتی، دلوں میں نرمی ہوتی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ آدم الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ 3 حج کے لیے تیاری۔ ذن القعدہ حج کے 1 ماہ پہلے آتا ہے، لہٰذا یہ ماہ مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے تیاری کا مہینہ ہے۔ اس دوران مومنین اپنے نفس کو صالح اعمال کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ ذن الحجہ میں حج و عمرہ کا ارکان و واجبات صحیح طور پر ادا کریں۔ 4 عبادات اور تطہان نفس۔ ذن القعدہ میں اللہ کی عبادت، توبہ و استغفار، تلاوت قرآن، صدقات، نفل روزے اور دعا کی کثرت توصیہ کی گئی ہے۔ صحاب کرام اس مہینے میں خصوصی رزمائش کرتے، محروموں میں دنا تقسیم کرتے اور حدیث نبوی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ 5 مستحب روزے، اگرچہ ذن القعدہ کے روزے واجب نہیں مگر مستحب روزوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جو رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں بھی روزے رکھے، اس کے لیے اللہ اس پر عمل صالحہ کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ترمذی۔ یوں ذن القعدہ کے چند دن روزے رکھنے سے بھی انسان کو اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ 6 صدقات و خیرات۔ اس ماہ میں فقراء کو مساکین کی مدد اور سواد القاف جاریہ کا اہتمام کرنا سنت نبی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ذن القعدہ میں صدقہ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی خوشنودی کا مال و عبادت۔ 1 روزی ذو القعدہ میں روزے کا بڑا اجر ہے، خصوصاً اس کے پہلے عشرے میں عام روزے جیسے دوشنب و جمعہ کے روزوں کے ساتھ رکھنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2 صدقات و خیرات۔ حاجیوں کی مدد اور صدقات جاریہ کا اہتمام کریں تاکہ اپنے رزق میں برکت آئے۔ 3 تلاوت قرآن و اذکار، قرآن مجید کی مزید تلاوت اور حفظ پر زور دیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اوبیرا کے اذکار دن میں کم از کم 100 بار ادا کریں۔ 4 استغفار و توبہ، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ 5 دعا و درخواست۔ ذو القعدہ کی لیلۃ 15ویں شب میں خصوصی دعائیں مقبول ہوتی۔ ذو القعدہ میں اہم تاریخی واقعات۔ 1 فتح مکہ کی تیاری۔ ذو القعدہ میں مسلمان فتح مکہ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ 2 ہجرت مدینہ۔ بعض روایتوں کے مطابق ہجرت کے سلسلے میں بھی ذو القعدہ کا اہتمام ہوا۔ 3 غزوات کی سرگرمیاں۔ بعض غزوات ذو القعدہ میں طے ہوئی تھیں، اگرچہ جنگ و جدل ممنوع تھا مگر قامن امن کے اقدامات بھی اسی ماہ ہوئے۔ فضائل و ثواب کا خلاصہ عمل ثواب۔ ذو القعدہ میں روزہ رکھنے 70 سال کا روزہ رکھنے کا برابر۔ صدقہ و خیرات، رزق میں برکت و گناہوں کی معافی۔ تلاوت قرآن، ہر حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب۔ استغفار، ہر مرتبہ معافی کی دعا قبول۔ خصوصی دعائیں للمبس اور دیگر خصوصی لیلوں میں دعا مقبولیت پاتی ہے۔ اختتام و نصیحت۔ ذو القعدہ نہ صرف حرمت والا مہینہ ہے بلکہ ایک موقع بھی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے، نفس کی تزکیہ کرنے اور بڑوں و چھوٹوں میں بھائی چارہ قائم رکھنے کا۔ اس ماہ میں ہمیں چاہیے کہ جنگ و جدل سے گریز کریں اور امن کی ترویج کریں۔ 2 روزوں اور عبادات کا اہتمام کر کے اللہ کے قریب ہوں۔ 3 صدقات و خیرات کے ذریعے معاشرتی فلاح پر توجہ دیں۔ 4 استغفار و توبہ کے ذریعے اپنی خطائیں معاف کروائیں۔ 5 دعا و درود میں اپنے نبی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پر اللہ سے رحمت و مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ذو القعدہ کے تمام بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ماہ کی مکمل فضیلت سے مستفید ہونے کی توفیق دے، آمین۔ بڑھئے دوران افطار و سحر کا اہتمام بڑھائیں، اس سے امت میں اخوت و محبت کا جذبہ فروغ پاتا ہے اور ہمبرہ دور ہوتا ہے۔ 18 قرآن و حدیث سے روشنی۔ ذن القعدہ کے حوالے سے قرآن کی آیت اور حدیث نبوی کے احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں
کہ امن رہو، گناہ سے پرہیز کرو اور اللہ کی رحمت کی تلاش میں رہو۔ 19 عملی نسائے روزانہ کم از کم سور اخلاص، فلق اور ناس کی تلاوت کریں۔ اہل خانہ کے صلہ رحمی کو فروغ دیں۔ مساجد کی صفائی و تزئین میں حصہ، الفقراء کے لیے راشن اور خشک غذا فراہم کریں۔ 20 نتیجہ ذن القدا مان عبادت اور مان تیاری۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے احترام و عظمت کا شعور ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں کی جانے والی نیکیاں نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی دلوائیں گی۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق بنیں۔ واللہ علم۔ مقدمہ ذوالقعدہ اسلامی قمری سال کا چوتھا ماہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جسے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ 4 مہینے ذی الحجہ، ماہ رجب، رجب اور ذی القعدہ ہیں، جن کے دوران جہاد اور خون ریزی کو روکنے اور امن کی فضا قائم رکھنے کا حکم ہے۔ اس ماہ کی فضیلت و عظمت کو قرآن مجید اور احادیث نبوی نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ یہاں ہم ذو القعدہ کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس ماہ میں معتبر قرآنی آیات و احادیث نبوی اور مستحب اعمال کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔ ذو القعدہ کا تعارف، ایک نام اور معنی۔ ذو القعدہ کا مطلب ہے جلسہ کے مالک، بیت الخلا کا مالک، کیونکہ عربوں کے روایتی کیلنڈر میں یہ وہ ماہ تھا جب جنگ و جدل کی حرمت ہوتی اور قبائل ایک دوسرے کے گاؤں گھروں میں قیام کرتے تھے۔ دودھ قمری تقویم میں مقام یہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے اور محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی کے بعد آتا ہے۔ ذوالقعدہ کی فضیلت و اہم عید یہ حرمت مہینہ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک 4 مہینے ایسے ہیں جن میں ظلم و ستم حرام ہے۔ سورہ توبہ 9:35۔ اس آیت سے واضح ہے کہ ذو القعدہ کو بھی حرام مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ 2 امن و آشتی کا درس۔ ان 4 مہینوں کی حرمت کا مقصد یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے راکیں اور لوگ امن کی فضا میں مل جل کر رہیں۔ 3 حج و عمرہ کے لیے تیاری۔ ذو القعدہ ذوالحجہ سے پہلے کا مہینہ ہے، اس لیے لوگ حج و عمرے کی تیاری اس میں کرتے ہیں، دل کو تزکیہ کرتے ہیں اور صدقات میں اپنا حصہ ڈالتے۔ آورین آیا میں حوالے 1 سورہ توبہ 9:35 اور حد نصاب حج تک توجہ رکھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمات قرار دیا ہے جن میں جنگ و خون ریزی سے گریز کرنا چاہیے۔ 2 سورہ توبہ 9:7۔ مکہ کے عظیم مہینے کے دوران بھی عہد کے خلاف ورزی کرنے والے عہد کو نہیں مانتے۔ یہاں مکہ کے مہینوں کا تذکرہ ہے جن میں ذو القعدہ بھی داخل ہے۔ احادیث نبوی میں ذوال قعدہ حرمت کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام نے 4 مہینوں کو حرام قرار دیا ہے، 3 متالی، ذو القعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ذو القعدہ اور ذوالحجہ کے درمیان، اور اللہ ہی ان 4 مہینوں کا مالک ہے۔ بخاری و مسلم۔ 2 روزوں کا ثواب۔ امام احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کرم نے فرمایا، جس نے ذو القعدہ میں ایک روزہ رکھا کہ اللہ اسے 70 سال کا روزہ عطا فرمائے۔ مسند احمد۔ مستحب الف امال و ابعدت 1 روزی ذو القعدہ میں روزے کا بڑا اجر ہے، خصوصاً اس کے پہلے عشرے میں۔ عام روزے جیسے دوشنب و جمعہ کے روزوں کے ساتھ رکھنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2 صدقات و خیرات۔ حاجیوں کی مدد اور صدقات جاریہ کا اہتمام کریں تاکہ اپنے رزق میں برکت آئے۔ 3 تلاوت قرآن و اذکار۔ قرآن مجید کی مزید تلاوت اور حفظ پر زور دیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللّٰہ اوبیرا کے اذکار دن میں کم از کم 100 بار ادا کریں۔ 4 استغفار و توبہ۔ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ 5 دعا و درخواست۔ ذو القعدہ کی لیلاتو 15ویں شب میں خصوصی دعائیں مقبول ہوتی۔ ذوالقعدہ میں اہم تاریخی واقعات۔ 1 فتح مکہ کی تیاری۔ ذو القعدہ میں مسلمان فتح مکہ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ 2 ہجرت مدینہ۔ بعض روایتوں کے مطابق ہجرت کے سلسلے میں بھی ذو القعدہ کا اہتمام ہوا۔ 3 غزوات کی سرگرمیاں۔ بعض غزوات ذو القعدہ میں طے ہوئی تھیں، اگرچہ جنگ و جدل ممنوع تھا، مگر قامن امن کے اقدامات بھی اسی ماہ ہوئے۔ فضائل و ثواب کا خلاصہ عمل ثواب۔ ذو القعدہ میں روزہ رکھنے 70 سال کا روزہ رکھنے کا برابر۔ صدقہ و خیرات، رزق میں برکت و گناہوں کی معافی۔ تلاوت قرآن، ہر حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب۔ استغفار، ہر مرتبہ معافی کی دعا قبول۔ خصوصی دعائیں للمبس اور دیگر خصوصی لیلوں میں دعا مقبولیت پاتی ہے۔ اختتام و نصیحت۔ ذو القعدہ
نہ صرف حرمت والا مہینہ ہے بلکہ ایک موقع بھی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے، نفس کی تزکیہ کرنے اور بڑوں و چھوٹوں میں بھائی چارہ قائم رکھنے کا اس ماہ میں ہمیں چاہیے کہ جنگ و جدل سے گریز کریں اور امن کی ترویج کریں، روزوں اور عبادات کا اہتمام کر کے اللہ کے قریب ہوں، صدقات و خیرات کے ذریعے معاشرتی فلاح پر توجہ دیں، استغفار و توبہ کے ذریعے اپنی خطائیں معاف کروائیں، 5 دعا و درود میں اپنے نبی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پر اللہ سے رحمت و مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ذوالقعدہ کے تمام بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ماہ کی مکمل فضیلت سے مستفید ہونے کی توفیق دے، آمین۔ ذوالقعدہ کی فضیلت قرآن وحدث کی روشنی میں فہرست مضامین 1 تعارف 2 ذوالقعدہ کا تعارف اور مقام 3 مقدس ماہ کے عمومی احکام 4 قرآن کریم میں ذوالقعدہ 5 احادیث نبوی میں ذوالقعدہ 6 ذوالقعدہ میں مستحب عبادت 1 دعا و ذکر 2 روزہ 3 صدقہ و قوت 7 ذوالقعدہ اور حج کی ادائیگی کی تیاری 8 روحانی و نفسیاتی فوائد عقیدتی اہمیت 10 اختتامیہ تعارف اسلام دین توحید و عبودیت ہے جس میں سال کے 12 ماہ ہیں جن میں 4 ماہ کو حرمت و تقدیس کا درجہ حاصل ہے، ان میں سے ایک ماہ ذوالقعدہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و قتال پر پابندی رکھی ہے اور روحانی تربیت و بندگی کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ اس مقالے میں ہم ذوالقعدہ کے فضائل، اس کی حرمت، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر اور اس میں کیے جانے والے عبادی اعمال اور روحانی فوائد کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔ 2 ذوالقعدہ کا تعارف اور مقام ذوالقعدہ عربی لفظ ہے جس کے معنی بے رہتی قیام کہ ہے۔ اس ماہ کو اس لیے ذوالقعدہ کہا گیا کیونکہ عرب جنگوں سے دست کشی کر کے گھر میں قیام کرتے تھے۔ اسلامی سال کا یہ چوتھا مہینہ ہے اور 4 حرام مہینوں میں سے ایک ہے جن کے اندر جہاد کے سوا کوئی بھی لڑائی جائز نہیں۔ حرمت ذوالقعدہ کی حکمت یہ ہے کہ انسان کو روحانی سکون، امن و آشتی اور اللہ کی طرف رجوع کی ترغیب ملے۔ 3 مقدس ماہ کے عمومی احکام قرآن و سنت نے 4 مہینوں کو الحرام یعنی مقدس قرار دیا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجۃ، محرم اور رجب ان مہینوں میں خون کی ہولی کھیلنا، فساد کرنا اور لوگوں پر ظلم کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نوے ان دوے الشائعورن اندے الین اسنیا ایشر شعر الف نوتے آبن الین ایوم خلق السو میویتن والے رزم نیا اربے حرام، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، سورج و چاند کے نظام پر مقرر، اور ان میں 4 مہینے حرم ہیں۔ التوبہ 36۔ اس آیت سے نہ صرف مہینوں کا حساب معلوم ہوتا ہے بلکہ حرمت کے معنی بھی واضح ہیں۔ ذوالقعدہ کا احترام اس ماہ میں جنگ سے صلح اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ 4 قرآن کریم میں ذوالقعدہ قرآن مجید میں بذاتن خود لفظ ذوالقعدہ تذکرہ یوں نہیں ملتا مگر شاہورہ الحرام کے تحت تمام 4 مقدس مہینوں کا حکم آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے حج کے امور اور احکام تفصیل سے بیان کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ اتن حجو وائز النفن النویس بنال جن اعتاویر جلالف الحج 27۔ اس میں ارشاد ہے کہ مردم عرب اور غیر عرب کو حج کے لیے آنے کی دعوت دو۔ اتن قرن قربانی کے لیے اخلاقی اصول نتش اداوا میں نفنا لواما الحج 28۔ قربانی کا عمل نہ صرف قربن الہی کا ذریعہ ہے بلکہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و تعاون کا پیغام۔ قرآن نے مقدس مہینوں میں صلح و سازش کی تلقین اور معاشرتی اصلاح کی ضرورت پر زور دیا ہے جو ذوالقعدہ کا فلسفہ ہے۔ 5 احادیث نبوی میں ذوالقعدہ رسول اکرم نے ذوالقعدہ کی فضیلت کی جانب مسلمانوں کو متوجہ کا چند قابل ذکر احادیث درج ذیل ہیں۔ 1 احترام حرام علمان حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان لیلیفی النرزن اربع حرام وزاوق دعا و ازا بہنجوئے مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مقدس مہینوں کی حرمت کا تصور ابتدائی اسلام سے ہے۔ 2 روز نفل حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من سام رمضان سم تبع ستوالف من شوال کن اسام الدہر علیہ مسلم۔ اگرچہ یہ حدیث خاص شوال کے روزوں پر ہے مگر مسلمین اس سے مستفید ہوتے ہوئے مقدس مہینوں میں بھی نفل روزے رکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ 3 صلح اور امن کی فضیلت حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رمضان کے بعد رسول اللہ نے فرمایا نما الحروب سلاس حرب البتش ونزو و ینتابون بازہم بازن ورب الحقد و الاستطاف ورب الحرام جمع الکلمات
چنانچہ مقدس مہینوں کی حکمت پر روشنی ہوتی ہے جو مسلمانوں کو امن و صلح سے باز نہیں رکھتی۔ 6 ذوالقعدہ میں مستحب عبادات۔ ذوالقعدہ نہ صرف حرمت کے لحاظ سے اہم ہے بلکہ اس میں کئی مستحب عبادات کی فضیلت ہے۔ 6 ایک دعا و ذکر دا۔ اس مہینے میں خاص طور پر سفیر کے دوران مسنون دعائیں پڑھنا عظیم ثواب کا باعث ہے۔ ذکر اسماء الحسن سابعین اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کے متعدد ورد سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ 6 2 روزے روز نفل۔ رمضان کے بعد مستحب ہے کہ شوال کے بعد نوافل روزے رکھے جائیں، اس کو ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے درمیان رکھ کر اللہ کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ روز عاشورہ کے بعد محرم کے بعد شوال کے روزوں کے ساتھ مقدس مہینوں میں روزہ رکھنے کی روایت ہے۔ 6 3 صدقہ و اخوت صدقات۔ غریب و مسکین کو کھانا کھلانا مالی صدقہ کرنا نہ صرف مستحب ہے بلکہ اخوت و یگانگت کا مظہر ہے۔ احسان والدین اور رشتہ داروں سے صلہ رحم۔ مقدس مہینوں میں خاندانی علقت میں کشیدگی ختم کر کے صلہ رحمی کا اجر بڑھتا ہے۔ 7 ذوالقعدہ اور حج کی ادائیگی کی تیاری۔ ذوالقعدہ کے آخر میں مسلمان حج کے لیے 40 دن کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس مدت میں احرام کی نیت ہدا، قربانی کے لیے جانور کا انتخاب، مالی معاملات کی تصفیہ اور مسافر صدقہ کی تیاری شامل ہے۔ جو لوگ حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم رہ جائیں وہ احرام باندھ کر عمرہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت عامر بن سعید روایت کرتے ہیں، من اعتزم الحج سم استعلم ابول ہماجینم کنس العمال، یعنی جو شخص حج کا ارادہ کر لے اور استطاعت ہو تو جہنم کے شولوں کے کسی گماشتے کی پکڑ میں نہیں آئے گا۔ 8 روحانی و نفسیاتی فوائد۔ 51 قلبی مقدس مہینوں کا احترام دل میں اطمینان اور سرورت حسنہ کو فروغ دیتا ہے۔ 2 فعال عبودیت نوافل ذکر و تسبیح تلاوت قرآن اور دعا کے ذریعے تعلق روحانی مضبوط ہوتا ہے۔ 3 اجتماعی وحدت صدقات فلاحی کام اور صلہ رحم امت میں بھائی چارے کو پروان چڑھاتے ہیں۔ 4 خود احتسابی یہ مہینہ گناہوں کی تلافی و توبہ کا بہترین موقع ہے۔ 9 عقیدتی اہمیت ذوالقعدہ کو مقدس جان کر مسلمان اسمام تودن الہی کی عظمت کو بہتر طور پر سمجھتے۔ 4 حرام مہینوں کی ترتیب سے پیغام ملتا ہے کہ دنیاوی جنگ و جدل کے بعد صلح و امن کو اپنانا احکام شرعی و عرفی کے احترام سے امت مسلمہ کو ایک منظم اور اخلاقی معاشرہ بننے میں مدد ملتی ہے۔ 10 اختتامیہ ذوالقعدہ نہ صرف اسلامی تقویم کا چوتھا مہینہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امن سکون اور روحانی ترقی کا عظیم تحفہ بھی ہے۔ اس ماہ کی حرمت حفاظتی حکمت روحانی بلندی اور امت کے اتحاد کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم نے مقدس مہینوں کو اللہ کے حکم کے مطابق بیان کیا اور احادیث نبوی نے اس کی فضیلت پر روشنی ڈال۔ مسلم اہل ایمان کو چاہیے کہ ذوالقعدہ میں نفل عبادات اور روزے صدقات اور توبہ کا اہتمام کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے قریب لے جائیں۔ اس طرح یہ ماہ انہیں ورث قرآنی و نبوی کی روح سے قریب کرے گا اور آج کے انتشار کے دور میں امن و استحکام کا زینہ ثابت ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین۔